چوتھی جو سند قرآن پاک کے ترجمے اور اس کی تفسیر کی ہے وہ خود ہمارے حضرت شیخ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور اللہ ہی کا احسان ہے، اسی کا فضل ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں کہ حضرت سے جتنے لوگوں نے بھی فائدہ اٹھایا ہوگا، ہم واحد آدمی ہیں جن کو حضرت نے ہر چیز میں لکھ لکھ کے دیا کہ یہ بھی چیز ہے، یہ بھی چیز ہے، یہ بھی چیز ہے، اور یہ اللہ ہی کا احسان۔ حضرت نے آکسفورڈ میں لندن میں ہمیں لکھ کے یہ دیا کہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں ہم آپ کو اجازت اور خلافت دیتے ہیں۔ حضرت کی تحریر اللہ کا شکر ہے موجود ہے۔ پھر حضرت نے لکھنؤ میں ندوہ میں کسی سے لکھوا کے ہمیں بھیجا کہ ہم سارے سلاسل میں جو ہم تک پہنچے ہیں آپ کو اجازت دیتے ہیں، اور یہ چیزیں پڑھا کیجیے آپ۔ اور اللہ ہی کا احسان ہے، پہلی مرتبہ جب ہم لکھنؤ حضرت کی خدمت میں گئے رائے بریلی، تو عصر کے بعد پہنچے تو حضرت نے فرمایا آپ کہاں سے ہیں؟ تو ہم نے بتایا پاکستان سے، تو فرمایا نہیں آپ کے آباء و اجداد۔ ہم کہا حضرت وہیں سے تھے؟ تو فرمایا نہیں۔ یہ مجھے بڑی حیرت ہوئی ان پہ اس بات کو، فرمایا نہیں تو ہندوستان سے کوئی ہجرت کر کے گئے تھے؟ میں نے کہا نہیں حضرت۔ تو فرمایا آپ تو پٹھان معلوم ہوتے ہیں۔ میں نے کہا جی حضرت ہمارے دادا ان کے والد جو تھے وہ غزنی سے آئے تھے افغانستان سے۔ فرمایا ہاں یہ اب ٹھیک بات کہی۔ حیرت ہوئی کہ کیسی نظر تھی اور کیا چیز تھی۔ بہرحال بیٹھے باتیں ارشاد فرماتے رہے، تو وہاں رائے بریلی میں پہلی حاضری تھی، ورنہ اس سے پہلے بھی حضرت سے خدمت میں حاضری ہوئی تھی جب پاکستان آئے تھے۔ تو مغرب کی نماز کے بعد حضرت کے ایک عزیز ہیں بلال، حضرت کے نواسے سمجھ لیجیے، وہ کھڑے تھے، تو ان سے فرمایا کہ کاغذ اور پنسل دو، تو انہوں نے دیا۔ تو حضرت نے ہم سے فرمایا کہ ہماری نانی صاحبہ گئی تھیں حج کو، اور حج پہ ان کی ملاقات ہوئی تھی شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی سے۔ تو فرمایا ہماری نانی صاحبہ سے ہمیں اجازت حاصل ہے قرآن پاک کے ترجمے اور تفسیر کی، اور ہم نے یہ ساری روایت اخذ کی اپنی نانی صاحبہ سے، حمیرہ ان کا نام ارشاد فرمایا تھا، اور فرمایا انہیں اجازت تھی شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی سے، اور انہیں اپنے والد سے اجازت حاصل تھی، اور ان کو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ سے یہ حضرت نے لکھ کے دیا کہ ان کی کتاب ہے دعوت و عزیمت، خیال تھا کہ شاید ضرورت پیش آ جائے، اس میں حضرت نے جو کچھ لکھا ہے وہ بھی پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ حضرت نے لکھا ہے میں نے موضع القرآن، شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ کے ترجمہ ہے نا، انہوں نے اس کا نام لکھا ہے۔ حضرت لکھتے ہیں کہ میں نے اس کی سماعت اور روایت اپنی نانی صاحبہ سیدہ حمیرہ بنت شاہ علم الہدا حسنی نصیر آبادی سے کی۔ شاہ علم الہدا رحمۃ اللہ علیہ جو تھے یہ سید تھے، ذات کے حسنی تھے سید، فرماتے تھے ان سے میں نے کی۔ تو فرماتے ہیں اپنی نانی صاحبہ سے مجھے اجازت ملی جنہوں نے شاہ عبد القادر صاحب کی صاحبزادی سے روایت کی ہے، اور جنہوں نے اپنے والد ماجد سے روایت کی تھی۔ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کی وفات چہارشنبہ 19 رجب 1223 میں ہوئی اور اپنے والد کے پاس دفن ہوئے۔ یہ حضرت کی سند ہے جو ہم تک ہمیں حضرت نے عنایت فرمائی تھی، مغرب کے بعد سے لکھ کے ہمیں دیا۔ جب یہ بھی چیزیں ہو گئیں تو آخری مرتبہ جو لکھنؤ میں حضرت کے پاس ٹھہرے تھے، آخری دن صبح فجر کے بعد جب چلنے میں تھوڑا سا ہی وقت باقی تھا، تو حضرت نے حدیث کی بھی اجازت اپنے قلم مبارک سے دستخط کر کے مجھے دی، اس کی سند حدیث کی، اور فرمایا کہ سعید خان صاحب دنیا کی بڑی سے بڑی یونیورسٹی اور دنیا کے بڑے سے بڑے ادارے کی سند بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں جو ہم آپ کو دے رہے ہیں، اور یہ واقعی ان کا احسان تھا۔ تو ہم سمجھتے ہیں شاید حضرت کے ہم واحد انتصاب کرنے والوں میں سے ہوں گے جس ہر چیز حضرت نے اپنے قلم سے لکھ کے دی، شاید کسی کے ساتھ ایسا ہوا نہیں ہوگا کہ ہر چیز اپنے قلم سے لکھ کے دیں۔ تو حدیث میں بھی، قرآن پاک کی تفسیر میں بھی، تصوف میں بھی عظم علی میاں صاحب رحمۃ اللہ نے سب لکھا۔ یہ ساری سندیں ہماری حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتی ہیں، اور بھی ہیں، ایک جنات کی بھی ہے، لیکن اس کا کچھ فائدہ نہیں۔ ہم اگر کچھ نہیں ہیں تو کچھ فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ بخشے قیامت میں تو یہ واسطے اور یہ چیزیں کیا کام دیں گے، اور بخش دے تو اس کی مہربانی ہے۔
تو اس لیے یہ سب بیان کیا ہے کہ استادوں کے بغیر اور کسی آدمی سے پڑھے بغیر قرآن پاک کی تفسیر اور ترجمے میں ہاتھ ڈالنا یہ خطرے سے خالی نہیں، بچانا چاہیے اپنے آپ کو۔ اور آخری بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ سے شاہ صاحب نے شروع کر دیا تھا نا اس ترجمے کو کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم اس ساری سند کے ساتھ قرآن پاک کو شروع کریں تو ہم بھی کیا کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔